فأعوذ بالله السميع العليم وبمثله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. وہ ہر ایک کا روزی رساں، ہر ایک کا حاجت روا، ہر ایک کا مشکل کشا. وہ اکیلا ہی رب ہے، اکیلا ہی معبود ہے. ہر طرح کی عبادات، تحیات، تسلیمات، طیبات، صلوات صرف اسی اللہ کو سزاوار ہیں. اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرآنی آیات کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات سے پیارے پیغمبر کی بعثت اور نبوت کے 4 مقاصد عیاں ہوتے ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. یہ جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی، اس دعا میں بھی انہی 4 خاصیتوں اور خصوصیتوں کی التجا کی تھی. اور اس جواب میں اللہ نے جب ان 4 خصوصیات سے متصف اپنے پیغمبر کی بعثت کا اعلان کیا تو اسے احسان الہی کے طور پہ امت کی اور مخلوق کے سامنے رکھا. لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر اہل ایمان پر اللہ نے اپنا احسان جتلایا. ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا تھا، تذکیر کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، دل و دماغ میں نقش ہو جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 4 صفات کا، ان 4 آپ کی جو عادات تھی ان کا، یہ جو مقاصد تھے ان کا خلاصہ دعوت توحید ہے، انذار و تبشیر ہے، اور معاملات میں، مشکلات میں رہنمائی ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، مالی معاملات کیسے ہونے چاہیے، معاشرتی معاملات کیسے ہونے چاہیے، تعامل مع الحکام کیسے ہونا چاہیے، یعنی سیاسی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اسی طرح دیگر بہت سے معاملات میں زندگی کے ہر شعبے میں
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے رہنما ہیں۔ آپ انسانیت کے موشن ہیں کہ آپ نے انسانیت پر پڑے ہوئے بڑے بڑے بوجھ اٹھا دیے ہیں اور ایک آسان اور قابل عمل دین اور ضابطۂ حیات انسانیت کو دیا۔ جس طرح قرآن مجید میں آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں پیارے پیغمبر کے بہت سے فرمودات ہیں جن میں آپ نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ میں آج کے خطبے میں احادیث رسول کی روشنی میں بعثت کے ان مقاصد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق ہے۔ ایک معاملات ہیں عبادات کے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے فرمایا، پیارے پیغمبر نے سمجھایا، اللہ کی ذات سے منسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے۔ ان کا تو انکار کرنے والا ویسے کافر ہو جاتا ہے، وہ تو مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو بندہ کہے نہیں میں 3 پڑھوں گا، تو کہے میں 7 پڑھوں گا۔ 3 پڑھنے والا بھی عقیدے کے طور پر جو اس کو اپناتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور 7 پڑھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ روزے اللہ نے 1 مہینے کے فرض کیے ہیں، لیکن وہ کہو کہ نہیں اللہ نے جو فرض کیے ہیں وہ زیادہ ہے، لہذا میں 15 دن کے جو ہے نا وہ روزے رکھتا ہوں، یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے 30 روزے کم فرض کیے ہیں، اللہ کو میری طاقت کا نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے، تو لہذا میں تو 35 یا 40 رکھوں گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ عبادات کے معاملات میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، جو حکم آ گیا وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد چومو چنا کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پیارے پیغمبر نے رہنمائی فرما دی۔ اسی طرح جس طرح عبادات میں آپ نے رہنمائی کی ہے انسان کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی معاملات میں بھی رہنمائی کی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن حیثیات میں آپ دنیا میں تشریف لائے، چند ایک حدیث وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 مجالس آپ نے دیکھی، 2 گروہ یا 2 دائروں میں لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کے صحابہ کرام 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مجلس کے لوگ ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عبادات اس طرح کی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں، وہ تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، دین کی تعلیم، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ایک سکھا رہا ہے ایک سیکھ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر دونوں مجلسوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کلل مجلسین علی الخیر، دونوں مجلسیں خیر پر ہیں، دونوں لوگ جو ذکر اذکار کرتا ہے وہ بھی بہترین ہے، اور جو تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ہے وہ بھی بہتر ہے۔ علی خیر، دونوں مجلسیں کلل مجلسین علی خیر، فرمایا دونوں مجلسیں خیر پر ہیں، دونوں کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح ہر چیز کا ایک فرد ہوتا ہے، ایک دوسرا فرد ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ تمام انبیاء شان، مقام، مرتبے، اعزاز کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ہے، بلند ترین ہے، قابل فخر ہے، قابل اطاعت ہے، قابل تقلید ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا مقام الگ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان الگ ہے،
حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ الگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے وہ الگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ لیکن آپ نے یہ فضیلت ہونے کے باوجود آپ نے یہ ساتھ صاف فرمایا ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سارے انبیاء کا سردار ہوں، بلا فخر ہے، میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ بتا دیا کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا، آپ نے بات کر دی۔ بالکل اسی طرح یہ دونوں مجلسیں فرمایا کلل مجلسین علی خیر، دونوں مجلسیں خیر پر ہیں، لیکن فرمایا کہ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ۔ فرمایا یہ جو ایک مجلس ہے نا، جو فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، دین کے معاملات کو پرکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سبق حاصل کر رہے ہیں، اور جہلاء کو علماء بنایا جا رہا ہے، جاہل شخص کو علم سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا فَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُ، یہ اس مجلس کی نسبت بہتر ہے۔ اور اگلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں خود ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے پیغمبر اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ یعنی آپ کی بعثت کا ایک مقصد تعلیم ہے، تعلیم حکمت، تعلیم کتاب۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد ہوں، میں ساری امت کو سکھاتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ نے سکھایا، روزہ رکھنے کا طریقہ آپ نے سمجھایا، حج کے مناسک آپ نے اس امت کو بتائے، حج کیسے کرنا ہے، کس دن کہاں جانا ہے، کس دن کیا کرنا ہے، مینا میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب آنا ہے، جمرات کو رمی جمرات کب کرنی ہے، طواف ودا کب کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنی اللہ کی مخلوق کو سکھا دی۔ آپ استاد تھے، آپ کہتے تھے لوگوں مجھ سے سیکھ لو، آج میں تمہیں سکھا رہا ہوں، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو۔ آپ استاد تھے، بحیثیت استاد۔ پھر آپ نے عبادات میں سکھایا، تو آپ نے معاشرتی زندگی میں سکھایا کہ رات پڑ جائے تو سونا کیسے ہے، تمہارے کاروبار کے معاملات کب سے کب تک ہونے چاہیے، تمہارے گلیاں اور بازار کیسے ہونے چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہماری بہت محدود سوچ ہے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک مذہبی رہنما کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے اللہ کا دین دیا، پڑھایا، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ انسان کامل تھے، ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ انسان کامل تھے اور براہ راست اللہ کی تربیت میں تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بلاتا تھا تو آپ بولتے تھے۔ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں بظاہر، یعنی بظاہر کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ پہ غور کریں، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ من ذالک آپ نے خطا کی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ خطا نہیں ہوتی، اصل میں وہ تربیت ہوتی ہے اس امت کی کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ بھی درپیش آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیرا، اٹھ کے چلے گئے، آپ تشریف لے گئے، مسجد کے باہر ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے، کسی سے باتیں کرنے لگے۔ اب صحابہ کرام سارے بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، آپس میں کہتے ہیں نماز کم ہو گئی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں نماز نہیں کم ہوئی، اللہ کے رسول بھول گئے۔ اب بظاہر تو دیکھیں یہ خطا تھی کہ اللہ کے رسول بھول گئے۔ اس میں بڑے مسائل حل ہوتے ہیں اس واقعے میں، پیارے پیغمبر کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے صحابہ کرام آپس میں بحث کرنے لگے، کوئی کہے نماز کم ہو گئی، آپ نے 2 پڑھائی چلے گئے، کوئی کہے نہیں نماز نہیں کم ہوئی، آپ بھول گئے۔ ایک صحابی تھے، ان کے نہ کچھ ہاتھ نسبتاً لوگوں کے نسبت لمبے تھے، آپ محبت سے ان کو ذوالیدین کہا کرتے تھے، ہاتھوں والا۔ یہ محبت کا ایک تھا کہ ہاتھوں والا ہاتھ لمبے تھے، آپ ذوالیدین کہتے تھے۔ حضرت ذوالیدین اٹھتے پیارے پیغمبر کے، انہوں نے کہا یہ آپس میں جو بحث کرنے لگے ہیں پیارے پیغمبر سے پوچھ لیتے ہیں۔ جا کے نہ اسی طرح سوال کیا، اللہ کے پیغمبر آپ بھول گئے، یہ نماز کم ہو گئی۔
پہلے پیغمبر مسکرائے کہتے ہیں نہ میں بولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. اب آپ اپنی طرف سے 4 رکعت پڑھا کے گئے تھے, وہی 2 تھی. سارے صحابہ کرام بیٹھے, تربیت ہو رہی ہے امت کی کہ تمہیں بھی کبھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. اب تم نے کرنا کیا ہے, اپنے امام پہ نہیں چڑھ دو. تمہیں پتہ نہیں لگتا, ستے ہوتے ہو, عقل نہیں بدلیا, کی کھا کے آئے ہو, کھاندے رہتے ہو, ہوش نہیں آتی. امام کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہیں کرنی. امام نہیں, امام کائنات بھی بھول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھلا کے امت کو تعلیم دی ہے. بھول سکتے ہیں, غلطی لگ سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں. پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. حضرت ذوالجلال فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پہ ایک کام تو ہو گیا, یا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر واپس آئے, مسجد میں دوبارہ آئے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بھائی یہ ذوالجلال کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے پیغمبر آپ نے 2 رکعت پڑھائی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید نماز کم ہو گئی ہے, اور بعد کہتے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں میں بھولا ہوں, نماز کم نہیں ہوئی, میں بھول گیا ہوں. آپ دوبارہ مصلی پہ کھڑے ہوئے, 2 رکعت مزید پڑھائی اور سجدہ سہو کیا, اور آپ جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے. کیا سبق ملا؟ آج ہمارے بعض علماء یا بعض مولوی حضرات وہ بیچارے نا ان کو علم کم ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا, وہ کوئی رکعت بھولتے ہیں نا تو کہتے ہیں موڑ چھوڑ میں شروع, نئے سرے سے نماز پڑھیں. تعلیم ہمیں یہ مل گئی کہ اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے, آپ معلم انسانیت ہیں, آپ نے سکھایا, اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے باقی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لو اور فارغ ہو جاؤ, نماز پوری ہو گئی. فرض نماز ہے, نفل یا دیگر بھی نہیں ہے. یہ تعلیم مل گئی ہے, آپ معلم انسانیت ہیں. اللہ اکبر. آپ کھانا کھانے لگے, ایک نوجوان بچہ تھا ساتھ بیٹھا ہوا, اس نے کیا کیا, فٹافٹ روٹی توڑی, وہ والا جو بنایا, اور سالن والی جو پلیٹ تھی نا اس کے درمیان میں سے کوئی روٹی پڑی ہوگی یا کیا ہوگا, بچوں کو عادت ہوتی ہے اچھی یا پکڑنے کی, اس کو وہاں سے پکڑا اور اٹھایا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا, فرمایا یا غلام, وہ بچے چپ رک جا. آپ نے تعلیم دی, اس بچے کو تعلیم دی. کیا فرمایا؟ کل سم اللہ, سب سے پہلے اللہ کا نام لو, پھر وکل مما یلیک, جو تیرے آگے ہے وہاں سے کھاؤ. یہ معاشرتی تعلیم ہے, میرے پیغمبر نے بچے کو سکھایا. معاشرتی تعلیم ہے. ایک چھوٹا سا یہ مسئلہ ہے, بچہ کھانا کھانے لگا ہے, سارے اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, اس نے نوالا بنایا اور درمیان میں آپ نے اس کو روک کے تعلیم دی. فرمایا میرے بچے, میرے بیٹے رکو, پہلے بسم اللہ پڑھو, پھر اپنے آگے سے جو تمہارا اگلا حصہ ہے اس میں سے کھاؤ. معلم انسانیت ہے, میرے پیغمبر نے تعلیم دی. فرمایا انما بعثت معلما, میں استاد بنا کر بھیجا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھی. ایک دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے گھر گئے رات رہنے کے لیے. صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی شانی دیا, وضو کروایا آپ نے. تو آپ وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا, تو حضرت عبداللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ ہے کہ جب 2 بندے نماز پڑھ رہے ہو نا تو امام بائیں جانب ہوگا اور مقتدی دائیں جانب ہوگا, وہ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. معلم انسانیت نے یہاں بھی تعلیم دی. آپ نے عبداللہ ابن عباس کی گردن سے پکڑا دوران نماز, آپ نے گردن سے پکڑا اور پیچھے سے گھما کے آپ کو اپنی دائیں جانب لے آئے. تعلیم دی, امت کو سبق ملا. کبھی 2 رکعت نماز 2 بندوں نے نماز پڑھنی ہو تو امام دائیں جانب بائیں جانب ہوگا اور مقتدی دائیں جانب ہوگا. ایک یہ تعلیم اس سے مل گئی, اور دوسرا یہ مل گیا اگر کوئی غلطی سے الٹی سمت کھڑا ہو جائے تو نماز کے اندر اس کو پکڑ کے پیچھے سے ہٹا لینا, کوئی حرج کی بات نہیں, نماز میں کچھ نہیں ہوتا, نماز ہو جاتی ہے. تعلیم کی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ اگر کبھی آج کے دور کا ہمارا مسئلہ ہے, اگر کبھی نماز کے دوران موبائل جیب میں ہے یا بند کرنا بھول گئے ہیں, موبائل کی بیل بجنے لگی ہے, تو سارے نمازیوں کو تنگ کرنے کی بجائے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈالو اور اپنا موبائل نکال کے اس کو سائلنٹ کر دو اور باقی نماز پوری کر لو, کچھ بھی نہیں ہوتا.
کچھ ایسے بیچارے ہمارے دوست ہیں ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو وہ کرتے کیا ہے، بیل بج رہی ہے بج رہی ہے بج رہی ہے، اب وہ بیچارہ پریشان پڑا ہے کہ یہ میں کیا کروں، لیکن اس کو سبق پڑھایا گیا ہے نماز میں حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اب وہ اپنی نماز بچاتا باقی سب کی نماز خراب کرتا ہے، سارے لوگوں کی نماز خراب کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب سلام کرتا ہے تو سارے اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور وہ بھی بیچارہ گردن جو آگے پھنسا جو ہوتا ہے، اور فون کرنے والوں کو بھی اندر اتنی تمیز نہیں ہوتی، بتا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی بھائی ایک بار اس نے نہیں اٹھایا تو سمجھ لو وہ کام ہوگا اس کو، اگلی بار پھر عجیب نظام ہے، میرے پیغمبر نے تعلیم دی ہے یہاں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا، پیارے پیغمبر ایک استاد تھے، آپ نے سماجی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، خانگی، نجی ہر طرح کی رہنمائی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی۔ گھروں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عبداللہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، ابھی یہ چھوٹے تھے، اب گھر میں ان کی 7 بہنیں تھیں، ان کی اکیلے بھائی تھے، 7 بہنیں تھیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے شادی کر لی، ایک خاتون کے ساتھ جو میچور عمر کی خاتون تھی اسے شادی کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے فرمایا جابر دیکھیے تعلیم دے رہے ہیں، کہاں آپ نے تعلیم دی، فرمایا جابر تو نے اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم مجھ سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، مطلب یہ ہے کہ ہم عمر ہوتے ہیں تو ہم مزاج ہوتے ہیں، میاں بیوی کے لیے جو چاہیے جو معاملات وہ سارے نوجوانی اپنی عمر کی ہم عمر سے شادی کرنے سے وہ چیزیں ملتی ہیں، آپ نے حضرت جابر کو فرمایا تو نے اپنی ہم عمر سے شادی کیوں نہ کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں میری بہنیں ہیں اور اگر میں اپنی بیوی اپنی ہم عمر لے آتا تو میری بہنیں بھی اس کی عمر کی ہوتی تو گھر میں لڑائی جھگڑے کا خدشہ تھا، مزاج جو نہیں ملنا تھا وہ میری بیوی ہوتی وہ میری بہنیں ہوتی، تو بیوی کے حقوق اپنے ہیں بہنوں کے حقوق اپنے ہیں، میں اس لیے بڑی عورت سے شادی کی ہے تاکہ وہ ان کی ماں بن کے تربیت کر سکے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم دیکھی اور جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ دیکھی، یہ تعلیم ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا انما بعثت معلما، استاد بنا کر، پھر آپ نے استاد، اور یہ کسی بھی استاد کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں استاد ہوں، استاد کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ میں استاد ہوں، اور شاگرد کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے اور ہمارے استاد ان کی قبیل سے ہوئے، استادوں کی عزت کرنی چاہیے۔ جو شخص استاد کا احترام نہیں کرتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ایک قول ہے جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا نا، ایک لفظ، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، جانی چاہے مجھے بیچ دے۔ آج کے دور میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ استاد کو یہ مقام اور مرتبہ کو دیتا ہوں؟ آج حکومتیں استادوں کو ڈنڈے مارتی ہیں، ابھی کل خیبر پی کے میں جو اساتذہ کا حال ہوا ہے سوچنے والی بات ہے، کس طرح کر کے کس قدر توہین آمیز لہجہ اور انداز اپنایا گیا، اساتذہ کو ڈنڈے ماریں گے، آنسو گیس کے شیل پھینکیں گے، تھپڑ ماریں گے، استاد کا احترام نہیں ہے، استاد کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رحمت قرار دیا، حضرت معبد بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر کے ارشاد تعلمون انی رحمت محبات، میں ایک ایسی رحمت ہوں جو تحفہ کیا گیا ہے، پیارے پیغمبر ایک تحفہ ہے، رحمت تحفہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بعثت لرفع قوم بوضع آخرین، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ ایک قوم کو سربلند کروں اور ایک میری وجہ سے سرنگوں ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ جو میری بات مانے گا، میرے دین میں چلے گا، مجھ پر نازل ہونے والی شریعت پر عمل کرے گا، لرفع قوم، اس قوم کو میں بلند کر دوں گا، میری وجہ سے بلند ہو جائے گی، اور جو میرے دین کا انکار کرے گا، میرے دین پر عمل نہیں کرے گا، میرے احکامات کو نہیں مانے گا، وہ سرنگوں ہو جائے گی، ذلیل ترین ہو جائے گی۔ اور تاریخ اس پر شاہد ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو جس نے مانا ہے نا وہ سربلند رہے ہیں، سربلند ہوئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا
وہ مسلمان کہلوا کے بھی ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن انہوں نے پیارے پیغمبر کی بات نہیں مانی، لہذا وہ ذلیل و رسوا ہے۔ کبھی اس امت کے گدا بھی شاہ ہوتے تھے، اس امت نے فقیری میں شاہی کی ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ اس امت کے شاہ بھی گدا بنے ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ایک تحفہ رحمت بنا کے بھیجا تھا اس امت کے لیے، پیارے پیغمبر کی امت کے لیے، ہم نے آپ کی تعلیمات کی قدر نہیں کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، ہم نے آپ کی بڑی قدر کی ہے۔ ہر بندے نے، ہر مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی ناموس اور آپ کی قدر بہت کی ہے۔ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کو ناموس پہ آپ ہلکی سی حرف سے نہیں کریں گے، وہ آپ کی گردن اٹھا دے گا۔ ہم نے آپ کی ذات کی، آپ کی شخصیت کی بڑی قدر کی ہے، لیکن ہم نے قدر نہیں کی تو ہم نے آپ کی بات کی قدر نہیں کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ رحمت ایک تحفہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، عذاب نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ پیارے پیغمبر رحمت ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کی امت کو یک مشت اور یک بار کی سب چیزیں بتانے کا استحصال کا عذاب نہیں کروں گا۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اس امت پہ یک لخت عذاب نہیں آیا، اس انسانیت پر یہ نہیں ہوا کہ ساری انسانیت کو سب چیزیں بتا دیا گیا۔ چھوٹے موٹے جھٹکے لگتے ہیں، عذاب ان کو کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، جھٹکے لگتے ہیں، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی زلزلے میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی معاشی تباہی کی صورت میں، کبھی جنگ کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی وباؤں کی صورت میں جھٹکے لگتے ہیں، لیکن یک بارگی استحصال انسانیت کا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس ہے، آپ کا وجود مبارک ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر سے کہا گیا مشرکین کے لیے بد دعا کرے، مشرکین کے لیے بد دعا کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، آپ نے منع کر دیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوس قبیلہ یمن کے قریب ایک قبیلہ تھا، دوس اس کے رہنے والے تھے، یہ مکہ میں آئے، بڑا معروف قصہ ہے ان کے اسلام لانے کا۔ یہ سردار تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے بندے بھی بڑے تھے، جادو وغیرہ کے معاملات کو بھی جانتے تھے، کہانت بھی جانتے تھے۔ ان کو مکہ والوں نے ڈرا دیا کہ یہاں پہ نہ کوئی ایک شخص ہے، اس کا جادو اثر ہے اس کا، تم اس کی بات نہ سننا۔ یہ کئی دن اپنے کان میں روئی دے کے پھرتے رہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں۔ لیکن کہتے ہیں طفیل بڑا بے وقوف ہے، تو خود پڑھا لکھا سمجھدار سردار ہے، اس کی بات سن، اگر سمجھ آئے تو مان لینا، نہ آئے تو تجھے کسی نے پابند کیا ہوا۔ حضرت طفیل نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اور پھر بات ہو پیارے پیغمبر کی اور دلوں پہ اثر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو۔ اچھا، مسلمان ہونے کے بعد یہ بڑا طویل قصہ ہے ان کا، میں اس کو چھوڑ کے نا جو بات مطلب کی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت طفیل گئے اپنے قبیلے دوس میں، وہاں پہ جا کے لوگوں کو واعظ کیا، تذکیر کی، نصیحت کی، مسلمان ہونے کی دعوت دی، کلمہ توحید پڑھایا، لیکن قبیلے نے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے مارا پیٹا بھی ان کو کہ تم سردار ہو گئے تو اپنے گھر ہو گئے، چودھری ہو گئے، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، ہم نہیں مانتے۔ حضرت طفیل بڑے پریشان ہوئے، ایک دو بندے ان کے ساتھی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کی گھرانے کے افراد تھے، یہ سارے مل کے نہ پیارے پیغمبر کے پاس واپس آئے، یمن سے، دوس سے مدینہ میں آئے، اور آگے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے التجا کی کہ اللہ کے پیغمبر، ہم نے قبیلہ دوس کے لوگوں کو بڑا سمجھایا ہے لیکن وہ نہیں مان رہے، آپ ایسا کریں ان کے لیے بد دعا فرمائیں تاکہ وہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ کچھ ایسے جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ذرا سی بات ہوتی ہے مغز ادا کر کے
بھیجو اس پر بد دعائیں کرو، قنوت نازلہ پڑھو، لیکن سونے پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے، صبر دیکھیے۔ قبیلہ دوست کے لوگ آئے آگے، کہا سردار نے کہا میری بستی کے لیے تباہی کی دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا دوست ہو گیا، سونے نبی کے ہاتھ اٹھیں تو دعا کے لیے دوست بچ جائے، قبیلہ دوست کیا۔ لیکن میرے آقا نے اپنی زبان اللہ سے جو موتی بکھیرے، جو لؤلؤ لالا بکھیرے، وہ کیا تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہم، اللہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے کے آئے۔ میرے پیغمبر کی زبان سے دعا یہ پرندہ بن کے نکلی اور آسمانوں سے جا ٹکرائی۔ ابھی یہ ادھر ہی بیٹھے تھے، پیچھے سے خبر آ گئی کہ جناب دوست کے سارا ہی قبیلہ مسلمان ہو کے پیغمبر کے پاس آ گئے۔ میرے پیغمبر رحمت تھے، فرمایا انما بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، میری وجہ سے کسی پر عذاب ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے، آپ نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے اسلام کے دشمن تھے، نفرت کا یہ عالم تھا کہ یہ مکہ چھوڑ کے بھاگ کے دیکھتے تھے جہاں محمد ہوگا وہاں میں رہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا، میرے لیے مر جانا بہتر ہے کہ میں اس مکے میں رہوں جہاں حکمرانی محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکل۔ اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہوا تھا، اکرمہ ان مجرموں میں شامل تھا، اور میں اگر کولا سے کعبہ سے چمٹا ہوا نظر آئے تو وہیں پہ مار ڈالنا، اتنا بڑا مجرم تھا۔ لیکن ان کی زوجہ محترمہ آئی، پیارے پیغمبر سے معافی مانگی، کلمہ پڑھا، شوہر کے لیے امان مانگی۔ میرے پیغمبر رحمت عذاب تو دینا نہیں چاہتے تھے، آپ نے ان کو بھی معاف کیا، فرمایا جاؤ جاؤ اسے کہو میں نے امان دی تو۔ اکرمہ پلٹ کے واپس آئے، رحمت للعالمین کا رویہ دیکھیے۔ اکرمہ میرے پیغمبر کے پاس آیا، آپ نے دور سے دیکھا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی، فرمایا اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ وہ ہے جس کی میت پہ کھڑے ہو کے، مردار جسم پہ کھڑے ہو کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ھذا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اور آج جب بیٹا آ رہا ہے تو میرے پیغمبر کا رویہ دیکھیے، رحمت دیکھیے، فرمایا انما بعثت رحمتا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا، تکلیف ہوگی، مسلمان ہو کے آ رہا ہے، اسلام کی محبت لے کے آ رہا ہے، کفر اور کفار کی نفرت اللہ نے ڈال دی ہے دل میں، نفرت لے کے آ رہا ہے، لیکن میرے پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے کیا چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا اہم آپ کی صفت بیان کی ہے، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر اصحاب نے، مختلف الفاظ ہیں احادیث کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو کامل کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ صالح اخلاق کو مکمل کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک دوسری روایت رضی اللہ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں، پورا کر دوں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق اصل میں خلق کہتے ہیں انسانی عادت کو، جو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ اخلاق ہوتا ہے، اور عادات کو اخلاق کہتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ صحابی کہتے ہیں ماں جی عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو ماں جی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کا اخلاق قرآن ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو تم؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قرآن نے جتنی اچھی عادتیں ذکر کی ہیں یہ ساری میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اور قرآن نے جتنی بری عادتیں ذکر کی ہیں کسی ایک عادت کا شائبہ بھی میرے پیغمبر کی ذات میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ماں عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن،
آپ کی ذات، آپ خود مجسم قرآن ہے، آپ کا اخلاق قرآن ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر. اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو اخلاق فاضلہ کہتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق، اور ایک اخلاق سیئہ ہوتے ہیں، رذیلہ، اخلاق رذیلہ یا برے اخلاق ان کو کہا جاتا ہے. عام معاشرتی زندگی میں جو ہماری زندگی عام جو ہم گزارتے ہیں، ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا بات ہے؟ کیا ہیں آپ کے اخلاق؟ آپ اخلاق حسنہ کے آپ پیکر تھے. آپ نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی جتنی بلند صفتیں ہیں میں ان سب کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. پیغمبر کی بعثت کا مقصد اچھے اخلاق کی تکمیل اور اچھے اخلاق کو کمال تک پہنچانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے جو خود پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا. اب دیکھیے اس پہ غور کیجیے. اچھے اخلاق کیا ہے؟ سچ بولنا. یہ بہت اچھا اخلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے. ہو سکتی ہے اسے چوری. گناہ ہے نا، بڑا گناہ ہے. کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یہ بھی جرم اور گناہ ہو سکتا ہے اسے. آپ سے سوال ہوا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اور بد نصیبی یہ ہے کہ آج کون سا مومن ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ مومن کسی کیا کاروبار نہیں چلتا جو جھوٹ نہ بولیے، کوئی نہ کچھ تو بولنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. کام ہی نہیں چلتا، لوگ یقین نہیں کرتے. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن صف انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا. سچ بولنے والا تاجر نیک لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا، صلحاء کی صف میں کھڑا ہوگا. سچ بولنے والا تاجر. اور آج تاجر کہتا ہے جی جھوٹ نہ بولنے تو بھائی گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، دکان بند ہو جاتی ہے، جھوٹ نہ بولیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے بڑے سچے تھے. آپ دیکھیے ابو جہل سے پوچھا کسی نے، ابو جہل سے، اس امت کے فرعون سے، ابو جہل سے کسی نے پوچھا عمر بن ہشام یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ بدترین دشمن ہے، بدترین. اس نے بے ساختہ کہا، اس نے کہا محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ سچا کہتے ہو مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ ہمارا الگ جھگڑا ہے سچا، وہ جھگڑا الگ ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں مانتے. وہ ضد بازی ہے، خاندانی جھگڑا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہے سچا. سچے ہونے میں شک نہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے. پیارے پیغمبر مدینے میں جب تشریف لے گئے نا، خود روایت کرتے ہیں کہ لوگوں میں شور ہوا، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آ گئے آلن سالن، شور پڑ گیا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی نکلا اپنی جگہ سے. میں نے کہا جا کے دیکھوں پیارے پیغمبر کیسے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا میں باہر نکلا، میں نے پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، پہلی نظر چہرے پہ پڑی. فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فرمایا میں نے جب محمد کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے گواہی دی یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ کس نے کہا؟ بہت بڑے یہودی عالم نے، اپنے دور کا استاد اور رئیس مقتدر عالم دین یہودیت کا چہرہ دیکھ کے میرے پیغمبر کا کہا لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ ہے. اتنے بڑے سچے تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کوئی مانے تو بھی دیے نا. کیسر روم کے دربار میں
اور کو پتہ ہے جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی بات ہے، جب ایک پورا وقت ایک حبشہ میں گیا تھا نا ہجرت کر کے، تو اس وقت وہاں ملاقات ہوئی ان کی نا کیسر روم کی، وہاں دربار میں سوالات و جوابات ہوئے، بڑی لمبی حدیث ہے، بہت سے سوال کے اس حدیث میں، کبھی موقع ملے تو گھروں میں یہ حدیث ضرور پڑھے۔ حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیسے روم نے بہت سے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی ساری زندگی کے دامن پہ جھوٹ کا کوئی دھبا ہے، کبھی اسے جھوٹ بولا؟ حضرت ابو سفیان نے بے ساختہ اور بلا جھجک کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے۔ کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے خلاف بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن سچائی زبان سے نکل رہی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ سچائی ایک بہترین عادت ہے، اچھا اخلاق ہے، اور میرے پیغمبر نے یہ سکھایا ہے کہ سچ بولنا ہے، کڑوا لگے تب بھی سچ بولنا ہے، برا لگے تب بھی سچ بولنا ہے، نقصان ہوتا ہو تب بھی سچ بولنا ہے، سچ ہی سچ بولنا، بس سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی سچے نہیں تھے، آپ کے صحابہ کرام بھی سچے تھے۔ حضرت تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک، حضرت الحارث بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ پیچھے رہ گئے تھے نا، تینوں سے ابھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پوچھا یہ کیسے ہی رہ گئے تھے؟ سستی ہو جاتی ہے نا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، بس آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، اس وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لائے، جو رہ گئے تھے ان کو بلایا، بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ کسی نے کہا میری بیگم بیمار تھی، کسی نے کہا میں خود بیمار تھا، کسی نے کہا میرے گھر میں مسئلہ تھا، کسی نے کوئی بہانہ لگایا، کسی نے کوئی بہانہ لگایا۔ آپ نے پکی طور پہ سب کے بہانے قبول کر کے چھوڑ دیا۔ جب ان کی باری آئی نا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی خیال آیا کہ یار چلو جھوٹ بول کے جان چھڑا دیں۔ کہتے ہیں پھر میرے دل میں ایمان اٹھا، کس کے سامنے جھوٹ بولو گے؟ اللہ نے وہی کر کے بتا دینا، پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں میں پیش ہوا، میں نے صاف صاف کہہ دیا اللہ کے پیغمبر نہ کوئی عذر تھا، نہ کوئی معذرت ہے، سستی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے کوئی میرا عذر نہیں تھا، میں سچ بول رہا ہوں، میری سستی ہو گئی ہے، بس اس وجہ سے نہیں جا سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تم انتظار کرو۔ 40 دن سوشل بائیکاٹ ہوا، 40 دن ان تینوں کا، لیکن 40 دن کے بعد حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں 40 دنوں میں مسجد نبی میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو میں دیکھتا تھا کہ نماز پڑھتا تھا، میں نماز پڑھتے ہوئے ٹی وی سی آن کر کے دیکھتا، پیارے پیغمبر کو تو میں دیکھتا کہ آپ مجھے ہی دیکھتے ہیں۔ محبت تھی نا، سچ بولنا تھا، جرم تو تھا لیکن سچ بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن بعد وہی کر کے ولیت نازل کر دی، اور میں تینوں کو پاک کر دیا گیا گناہ سے سارے بارے میں۔ یہ سعادت ملی ہے، قرآن میں ذکر آیا ان کا، سچ بولنا تھا، سچائی اخلاق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اسی کو رجیتا جاتا ہے۔ سچ بولتے تو گھر والے کہتے ہیں تینوں شرم نہ آئی، اسے ایڈا تو سچا بڑا رہتا نہیں گیا، سچ بولی جانا، تین پتا کتنا نقصان ہو گیا میرا۔ گھر والے یہ کہتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، سچ بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر امانت داری، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بحران اس امانت داری کا ہے۔ نہ ہمارے حکمران جو ہمارے امانت دار ہیں، نہ وہ امانت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کوئی اور کرتا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا یہ عالم تھا۔ بہت سارے قصے ہیں آپ کے، لیکن میں صرف ایک بات سنا کے بات کو سمیٹوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نا غزوہ خیبر میں گئے، وہاں جا کے محاصرہ کر لیا، تو خیبر کے یہودیوں میں سے نا ایک ان کا غلام تھا، کوئی چرواہا ان کا، وہ نا بکریاں چراتا تھا، غلام نہیں تھا، ملازمت کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، ان کا بکریاں چراتا اسود راعی اس کا نام تھا، اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔
پیارے پیغمبر کے پاس پیش ہوا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر جس دین کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس کو اگر میں قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھ کالے کو بھی جنت ملے گی، میں کالا ہوں، کیا کالے بھی جنتوں میں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تو کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر پھر کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہو کے آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ بات امانت داری کی میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا۔ فرمایا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا جی بکریاں چھوڑے جس کی ہیں، یہ میں بس میں مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، تمہیں یہ بکریاں اس کے مالک تک لوٹا کے آنا ہوں گی، یہ تیرے پاس امانت ہے، تیری نہیں ہے، امانت واپس کر کے آؤ جا کے۔ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں اگر وہاں گیا تو مجھے کون آنے دے گا؟ پھر مجھے پکڑ لیں گے، مجھے آنے نہیں دیں گے۔ فرمایا اسود تم ایسا کرو، یہ چروائے تم ایسا کرو، جاؤ اور بکریوں کو نا مالک کے دروازے کے پاس منہ کر کے چھوڑ کے واپس آ جاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں بکریاں خود ہی چلی جائیں گی۔ بکریاں امانت پہنچائی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میرے پیغمبر انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں کو کامل کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آج ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، آج ہمارے اندر سچائی کی کمی ہے، امانت داری کی کمی ہے، ایفاء عہد کی کمی ہے، ہم وعدہ پورا نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں باپ بیٹے نا یمن کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ چلا دین کی دعوت ملی، مسلمان ہو گئے، جنگ بدر ہونے والی تھی، ان کو خبریں ملی کہ جو ہے نا وہ لڑائی ہونے والی ہے، یہ اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلے دونوں، حضرت حذیفہ بھی اور حضرت یمان بھی۔ اصل میں ان کا نام حسیل تھا، ان کو یمان یمن کی وجہ سے لوگ کہتے تھے یمان۔ حذیفہ بن یمان بڑے معروف صحابی ہیں، پیارے پیغمبر کے رازدار ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو بڑا رازدار بنایا تھا، لاڈلے سے ابھی ہیں۔ یہ دونوں نہ آئے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے، راستے میں ابو جہل نے پکڑ دیا، اس گروپ نے، اس لڑکے نے پکڑ دیا، ہم نے تمہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں جانے دیں، ہم واپس، ہم تو مدینہ ویسے ہی جا رہے ہیں، بڑے بہانے لگائے، اس نے کہا نا میں نے جانے نہیں دینا، اس نے کہا یار ہم ویسے ہی، اس نے کہا وعدہ کرو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وعدہ کر کے جاؤ کہ تم اس لشکر میں، مدینے کے لشکر میں شامل ہو کے ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے۔ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر دیا، دونوں بابے وعدہ کریے نہیں لڑیں گے، آگے اس نے چھوڑ دیا، آگے مدینے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ساری بات بتائی کہ جب مسلمان تو ہو چکے ہیں، لڑنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، ارادہ یہ تھا، لیکن راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اب آپ کا جیسے حکم ہوگا ہم تو آ گئے، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لشکر کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں، گھر سے ارادہ یہی تھا، راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا، آگے جیسے آپ کا حکم۔ فرمایا حذیفہ اور اس کے باپ یمان تم دونوں مدینے جاؤ، جو وعدہ کیا ہے محمد وعدہ نہیں توڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حسن اخلاق، ایفاء عہد، امانت داری، سچائی، بااخلاق رہنا، مسکرا کے ملنا، بوجہ طلق ملنا۔ آج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منانے والوں، میرے پیغمبر کے میلاد کے مقاصد کو بھی سمجھو۔ آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں گیا؟ آپ دنیا میں آئے کیوں؟ آپ نے تو اپنی ساری زندگی میں اپنی پیدائش پہ ایک دیوا بھی نہیں جلایا۔ آپ نے تو اپنے آپ کے صحابہ نے، آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے صحابہ کرام بلال، اب بلال سے زیادہ بھی کسی کو محبت ہو سکتی ہے ہم سے، بلال سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ، عمر سے زیادہ، عثمان سے زیادہ، رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت علی تو داماد تھے آپ کے، چچا جان بھائی بھی تھے آپ کے، ان سے زیادہ بھی کسی کو محبت ہو سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے تو سارے کام یہ نہیں کیے جو آج ہم محبت کے نام پہ کر رہے ہیں۔ محبت ثابت ہوتی ہے کردار سے، میرے پیغمبر جیسا کردار اپناؤ، میرے پیغمبر جیسی سیرت اپناؤ، میرے نبی جیسا سچائی اپناؤ، آپ جیسی امانت داری اپناؤ، آپ جیسے کام کرو، پھر آپ کامیاب ہوں گے، پھر محبت رسول کے دعوے میں سچے ہوں گے، ورنہ یاد رکھیے کہ سکے دعوے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی سے کہا تھا اے علی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرنا، مجھ پہ نہ رہنا، قیامت کے دن میں تمہارے پل صراط کے کسی کام نہیں آ سکوں گا، عمل کرنا، وہاں پہ نجات ہوگی۔ آپ تو اپنی